کو رہا کروایا. اسی سلسلے میں جب UAE میں دبئی کے اندر یہ پراپرٹی کا جب کرائسس آیا تو اس میں کچھ لوگوں کے پرابلم ہوئے اور ان کی جاب کے پرابلم ہوئے, بزنس کے پرابلم ہوئے, تو ہم نے جتنے بھی سکول ہیں وہاں پر 7 سکول ہیں پاکستانی 7 ریاستوں میں, وہاں کے پرنسپل کو ہم نے کہا کہ جو بھی بچہ جن کی آپ دیکھیں کہ وہ فیس نہ دے سکنے کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ آپ ان کے ہمیں بتائیں, اور ان کے والدین کی طرف سے ہمیں اپلیکیشن آنا شروع ہوئی. تو ہم نے تقریباً اس سلسلے میں کوئی 5 لاکھ درہم جو ہے 6 مہینے کے اندر جو بچوں کی فیسیں تھی وہ ہم نے سب جتنی اپلیکیشن آتی تھی وہ ہم نے طریقہ یہ کیا کہ اس کیس کو دیکھتے ہوئے اور ان کو بلاتے تھے کہ آپ کے کب تک حالات درست ہو جائیں گے, تو ہم 1 سال یا 6 مہینے کی فیس جو بچے کی وہ خود ہم نے اپنی طرف سے پے کی, اسکول کے نام کے چیک بنا کے دے دیے. اور جو لوگ کچھ وجہ سے کسی وجہ سے جیل میں چلے گئے, ان کی فیملی ہے وہاں پر, ان کو ہم نے ٹکٹ بھی لے کے دیے, حتیٰ کہ ان کے جو گھر کا اگر رینٹ ہے کچھ تو وہ بھی ہم نے پے کر کے اور ان کو کچھ پیسے دے کے ہم نے پاکستان بھجوایا. کوئی ہاسپٹل میں ہیں, بہت سارے لوگ جتنے کمیونٹی کے مسائل تھے یہ اور کہیں جو نہیں ہو رہے تھے, تو یہ ہم نے بیٹھ کر وہاں پر تقریباً 6 مہینے میں ہم نے کوئی 1.5 ملین درہم جو ہے لوگوں کو اس سلسلے میں مدد کی, ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تاکہ وہ بہت سارے مسائل جو بھی کسی کا مسئلہ ہے وہ اگر ہمارے پاس آتا ہے, میں ہفتے میں 1 دن وہاں پر بیٹھتا ہوں اور ہم نے کوشش کی کہ اگر کسی کا جائز کام ہے تو ہم اس کو ہیلپ کریں نا. اور یہ فنڈ ہم نے اس میں صرف میرا خیال ہے 10% جو ہے گورنمنٹ کا فنڈ ہوگا, باقی جو ہمارے دوست ساتھی بزنس مین ہمارے ساتھ تھے یہ ہم نے خود اپنے طور پر اکٹھا کر کے تو وہاں پر بیٹھ کر ہم نے لوگوں میں تقسیم کیا. بالکل. اور اس طرح سے آرگنائزیشنز اگر ورک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں میرے خیال سے بہت پازیٹیو چینجز آ سکتی ہیں. ایک آرگنائزیشن آپ نے بنا لی, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ UAE کے اندر ایک تجربہ کیا گیا اور اس کی میں نے رپورٹ جو ہے بھیجی PM ہاؤس میں بھی, تو وہاں پر بھی ایمبیسڈر تو آلریڈی جانتا ہے, تو ایسا ہی اور بھی ملکوں میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کو مل کر ایسا کرنا چاہیے کسی طریقے سے کہ جو لوگوں کو وہاں پر جو مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے. بالکل. اچھا منیر صاحب, یہاں پر ایک سوال جو ذہن میں بار بار آ رہا ہے میرے, وہ یہ کہ جس طرح پاکستان ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر دونوں کے ہیں, تو ایجوکیشن کے حوالے سے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی, کیونکہ اگر ہم اپنے پاکستان میں بھی دیکھ لیتے ہیں تو کچھ بڑی یونیورسٹیز کے علاوہ باقی یونیورسٹیز کا بہت برا حال ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی برا حال ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کم پیسوں میں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جن کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے اور وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایجوکیشن کا یہاں پہ تو اتنا بہتر جو ہے وہ حال نہیں ہے, لیکن اوورسیز کے لیے جو لوگ جانا چاہتے ہیں, ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, وہاں جا کے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں اور یہاں کے سسٹم سے سیٹسفائی نہیں ہیں, اب وہ باہر جانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کیا ان کو کون سی ریکوائرمنٹس فلفل کرنی ہوں گی؟ یہ میں آپ سے سوال جو ہے وہ آپ کے درمیان چھوڑے جا رہی ہوں. ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب ہم منیر صاحب سے لیں گے. میں 2004 ہم واپس آ چکے ہیں اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ ڈیلائٹ. میں ہوں شگفتہ یاسمین, اور میرے ساتھ منیر صاحب یہاں پر موجود ہیں. اوورسیز کے حوالے سے, پاکستانیوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جاتے جاتے میں ایک سوال چھوڑ گئی تھی اور وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا. تو وہ سوال اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کو ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ باہر جانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے جو اس کو فلفل کرنا پڑے گا, اور یہ میرے خیال سے منیر صاحب سے بہتر کوئی بھی ہمیں سجیسٹ نہیں کر سکتا. میں اس میں جو ہے UAE کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ میرا وہاں سے تعلق ہے. وہاں پر اس ٹائم جو پاکستانی اسکول ہیں وہ 7 ہیں گورنمنٹ کے,
اور اس کے علاوہ یونیورسٹیاں کچھ زیبسٹ ہے وہاں پر. تو یہ 7 جو اسکول ہیں ان میں ہم نے کوشش کی کہ پہلے دن ہی جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر بھی یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر جو سٹاف ہے یا ٹیچر ہے تو وہ ایسا ہی تھا کہ کسی کی بہن ہے اور کسی کی بیٹی ہے تو جس کی سفارش تھی ان کو کیا گیا تھا بھرتی. تو میں نے سب سے پہلے جب مجھے چیئرمین بنایا گیا تو وہاں پر ہم نے بورڈ آف گورنر کو چینج کر دیا کہ جتنے بھی بہتر لوگ تھے ان کو ہم لے کر آئے. تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ دیکھا پورا پچھلے 2 سال کا کم از کم ہم نے کہا کہ دیکھیں کہ جن کے رزلٹ اچھے جنہوں نے دیے ہیں ان کو تو رکھا جائے, باقی لوگوں کو کوئی اور جگہ پہ ان کو جاب دی جائے تاکہ ہم اس سے بہتر لوگ جو رکھ سکیں. اور اس میں ہم نے لوگوں کی ایک یہ ہوتی تھی شکایت کہ جی سیلری بہت کم ہے, تو اس کو 30% جو ہے ہم نے سیلری بڑھا دی, جو کہ یو ای کے اندر جتنے دوسرے ملکوں کے اسکول ہیں ان کے جو برابر اس کو ہم لے آئے کہ تاکہ جو بھی وہاں پر پڑھانے کے لیے استاد یا ٹیچر آتے ہیں تو وہ اس کو یہ نہ لگے کہ میری یہاں پر سیلری کم ہے. پھر ہم نے اسکول کی جو بلڈنگ تھی ان کو اس پہ کام کیا. راسل خیمہ جو سب سے لاسٹ میں ہے یو ای کے اندر ایک ریاست, وہاں پر جو اسکول تھا وہ اس کی بہت ہی حالت جو خراب تھی, اس کو ہم نے تقریباً 1 ملین درہم لگا کر اس کو ہم نے دوبارہ سے جو ہے ایک اسی سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے بنا دیا. اور وہاں پر بچوں کی تعداد جو بڑھی. اب جو دبئی میں شیخ راشد المکتوم اسکول ہے وہاں پر ہم نے ایک او لیول کا بھی شروع کر دیا اور اس میں تقریباً 20 کمرے جو ہم نے نئے بنائے تاکہ جن لوگوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا وہ بچے جو دوسرے اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے اسکولوں میں رہیں. اور اب ایک اور یہ ہوا ہے کہ جتنے ہمارے افسران وہاں پر یا بزنس مین تھے ان کے اپنے بچے تو دوسرے اسکولوں میں پڑھتے تھے لیکن پاکستانی اسکولوں میں اسی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے. تو اب ان کا معیار اتنا الحمدللہ تھوڑا بہتر یعنی جو آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ 70% جو کونسلیٹ اور ایمبیسی کے بھی لوگ ہیں ان کے بھی بچے اور بزنس مین جو ہیں ان کے بھی بچے پاکستانی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ابھی تقریباً کوئی 10 دن پہلے الین کے اندر ایک اسکول کی جو سنگ بنیاد رکھا گیا, امبیسڈر جو خورشید جنید جو ہے, تو وہ یو ای کے اندر سب سے اچھا جو اسکول ہے نا وہ بنے گا, لیکن اس کو 5 سال لگیں گے 5 مختلف فیز میں. لیکن ایجوکیشن میں بہت سارا کام ہو رہا ہے. یہاں سے جو لوگ بھی جاتے ہیں, یہاں سے علامہ اقبال یونیورسٹی والے جو اکثر وہاں آئے اور زیبسٹ وہاں پر ہے, تو وہاں کونسلیٹ اور ایمبیسی جو ہے لوگوں کو مطلب ہیلپ کر رہی ہے اس سلسلے میں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہاں پر رکاوٹ ہے. اور انشاءاللہ اسپیشلی یو ای کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کی آپ آنے والے 1-2 سالوں میں دیکھیں گے کہ ہر پاکستانی چاہے بڑا بزنس مین ہے یا کوئی افسر ہے تو وہ اپنے بچوں کو پاکستانی اسکولوں میں ایڈمیشن دلائے گا اور بہتر ہے. کیونکہ میرے خیال سے منیر صاحب اگر آپ اسٹینڈرڈ بہت اچھا دے دیتے ہیں تو پاکستانی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹینڈرڈ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں یا دوسری جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ جو بزنس کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں اسٹینڈرڈ کی جگہ پہ جائیں. ہاں, جن کے لیے اتنا زیادہ افورڈیبل نہیں ہوتا ان کے پاس چوائسیز نہیں ہوتی, لیکن جن کے پاس چوائس ہوتی ہے نیچرلی وہ اچھے سے اچھے اور خوب سے خوبتر کی تلاش میں ہوتے ہیں. اگر آپ اسٹینڈرڈ اس طرح سے امپروو کرا رہے ہیں تو بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے ایجوکیشن کی طرف, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قوم سے ایجوکیشن اگر آپ مائنس کرتے ہیں تو سمجھ لیں وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے وہاں پر نہ صرف بورڈ آف گورنر کو جب چینج کیا تو تقریباً 7 میں سے 5 جو اسکول ہیں ان کے پرنسپل بھی ہم نے نئے جو پاکستان سے منگوایا. اور اب وہاں پر دبئی میں جو ہے کرنل مظہر صاحب ہیں اور شارجہ اسکول میں کرنل انجم ہے. یہاں پر آرمی کے اسکولوں میں وہ پڑھاتے رہے اور ان کے آنے سے بھی بڑی تبدیلی ہوئی کہ بڑی انہوں نے آ کے کوشش کی اور سٹرگل کی کہ بچوں کو کس طرح بہتر طریقے سے ہم کر سکیں اور اسکول کی کس طرح بہتر کر سکیں. اور میرے خیال سے آج کل اسکولوں میں جو ریٹائرڈ کرنلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بڑی شدید اور جو بہت اچھے سے ٹیکل کرتے ہیں. جو اسکول کی بسیں وغیرہ تھی, ٹرانسپورٹ تھی, اس کو ہم نے سب بسیں جو نئی خرید کے دیں
تاکہ وہ بچوں کو ٹرانسپورٹ بھی اسی جو معیار کی دی جائے جو دوسرے اسکول کسی بھی ملک کے وہاں پر پرووائڈ کرتے ہیں. چلیں یہ بہت اچھا سائن ہے, ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے. اچھا ایک پازیٹیو اسٹیپ اور لوگوں کو چاہیے, اور وہ میں شیئر کر لیتی ہوں لوگوں کی طرف سے. وہ یہ کہ جس طرح سے واپس آتے ہیں اپنے ملک میں, اوورسیز پاکستانی واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ کسٹم پہ ان کی جو سامان ہوتا ہے اس کا ڈائسیکشن کر دیا جاتا ہے, بالکل چیر پھاڑ دیا جاتا ہے کسی طرح سے. وہ ان کی شکایتیں ہوتی ہیں یہ لوگوں کی کہ جی ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا, یہ بھی رکھ لیں, یہ بھی رکھ لیں, یہ بھی رکھ لیں. اس کے اوپر کوئی کنٹرول یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ پریشانی کا سامنا نہ کریں؟ ایسا ہے کہ ابھی بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن جو چیزیں سیکورٹی کے لیے کی جائیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہیں. کہ حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ جائیں تو اگر کوئی آپ کا سامان چیک کرتا ہے یا گاڑی چیک کرتا ہے تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اچھا کر رہا ہے, کہ تاکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے. ابھی آپ دیکھیں حج پہ جاتے ہوئے بھی لوگ ساتھ میں منشیات لے کے جاتے ہیں, تو وہ سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے, لیکن جن کو شریف لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایسے ہیں تو ہمیں کیوں چیک کیا جا رہا ہے. لیکن انہی لوگوں میں کچھ جو لوگ غصے ہوتے ہیں تو وہ اگر چیک نہ کریں تو اس سے کتنا ملک پہ اثر پڑتا ہے. ابھی بھی ایک واقعہ ہوا, جیسے آپ نے یو ای کے اندر بھی بات کی ایئرپورٹ پہ, تو میں سمجھتا ہوں سیکورٹی کے لیے ہر جگہ پر کوئی کسی کے ساتھ جو ہے نا بیلٹ اتروانے والے جو واقعات ہیں وہ بہت کم ہے. کہ اگر کوئی کسی پہ ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے, ادروائز کوئی ایسا نہیں کہ ہر بندے کی وہ بیلٹ اتروائیں یا کپڑے چیک کریں. نارمل 99% لوگ جو ایسے ہی گزرتے ہیں, سیکورٹی گیٹ کلیئر کرتا اور جاتے ہیں. اصل میں کسٹم سے لوگ یہی اس میں کرتے ہیں کہ سیکیورٹی چیک کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو اوورسیز میں رہنے والے پاکستانی ہیں ان کو حکومت کو چاہیے کہ اور زیادہ سہولتیں دے, کہ وہ جو اپنا ذاتی سامان لے کر آتے ہیں اس پہ کسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ آلریڈی زر مبادلہ کی شکل میں پاکستان کو اتنا فائدہ دے رہے ہیں. اور ان کو کم سے کم جو ہے نا ایئرپورٹ پہ, یہ بہت سارے لوگوں کو شکایات ہیں, آپ نے صحیح کہا, ان کو دور کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ جب آتے ہیں اپنے ملک میں ایک تو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں, کیونکہ جب آپ باہر بھی ہیں تو آپ یو ای کے کہیں یا کسی بھی دنیا کے امیگریشن میں کھڑے ہیں یا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں کھڑے ہیں تو آپ کا اور ہوتا ہے سٹائل, لیکن جب آپ پاکستانی قونصلیٹ یا ایمبیسی آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے, تو یہاں پر ہم اور طریقے سے بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور منیر صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کسٹم چیک کرتا ہے سیکیورٹی کے لیے چیک کرتا ہے, بالکل چیک کرے سیکیورٹی کے لیے, لیکن سامان کو اتنی سیکیورٹی نہ دے کہ اپنے پاس ہی رکھے, یہ ایشو ہے. ایسا واقعہ میں نے نہیں کبھی سنا ہے نا, اگر کوئی ہوا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو باہر سے جب آتے ہیں تنگ نہ کریں, تو ایک اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے, اپنائیت ہوتی ہے, تو وہ جب آتے ہیں تو ان کو ویسے ہی آگے سے ریسپانس ملنا چاہیے اور ان کو بہتر طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ سہولت. کیونکہ دیکھیں وہ اپنے وطن کی طرف واپس آئے ہیں, اپنے وطن کی مٹی کی طرف واپس آ رہے ہیں. اریٹیٹ کریں گے تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ آپ تو خود بھگا رہے ہیں, باہر جاؤ, واپس جاؤ, واپس یہاں نہیں آؤ. اچھا ایک آخری سوال جلدی سے بس, اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ کہ جس طرح ہیومن رائٹ کا بھی ہے, تو میرے خیال سے وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جہاں کی نیشنلٹی ہوتی ہے ایگزیکٹ آپ کو وہ رائٹس تو نہیں ملتے, لیکن پھر بھی کچھ رائٹس ملتے ہیں. جی بالکل ملتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جو اپنے ملک میں لوگوں کے ہیں حقوق وہ تو وہاں پر نہیں ہوتے نیچرلی, ہاں, کہ ان کے آپ دوسرے نمبر پر ہی شہری وہاں پر ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی یو ای کے اندر میں کہوں گا کہ بہت زیادہ گورنمنٹ جو ہے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اور شیخ خلیفہ بن زائد جو وہاں پر پریزیڈنٹ ہے, ان کی قیادت میں جو اسپیشلی پاکستانیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے. میں نے خود جیلوں کا ہر ہفتے وزٹ کرتا ہوں, تو وہاں کی جیلیں جو ایسے ہی ہیں جیسے آپ 5 اسٹار ہوٹل میں آنا, اور لوگوں کو کھانا اور ہر چیز کی جو انہوں نے جرم کیا اس کی سزا تو ان کو ملنی ہے, لیکن ان کو ہر طرح کی سہولتیں دی جاتی ہیں اور ان کے خیال کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے پاکستان سے بہتر بلکہ خیال کیا جاتا ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا. اب کچھ دن پہلے جو ہمارا یو ای گورنمنٹ سے جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی وہاں پر جیلوں میں ہیں اگر وہ زیادہ لمبی سزا ہے کسی کی تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے پاکستان یعنی بھیج دیا جائے. تو وہ گورنمنٹ سے معاہدہ ہو گیا. ابھی رحمان ملک صاحب وہاں
آئے تھے اور وہاں پر جو وزیر داخلہ شیخ سیف بن زید ان سے وہ طے ہو گیا اور اس پہ میرا خیال ہے کہ شاید 1-2 مہینے میں عمل شروع ہو جائے گا کہ جن لوگوں کی زیادہ سزا ہے اگر وہ خود چاہیں تو ان کو پاکستان بھیج دیا جائے اور جو ان کے علاقے کی جیل ہے وہاں پر ان کو رکھا جائے. اچھا ٹھیک ہے, تاکہ وہاں پر ان کے جو گھر والے ہیں وہ ان کو مل سکے یا جو بھی ان کے اہل و عیال ان سے مل سکے. یہ بہت اچھا ایک اور اسٹیپ ہو جائے گا, لوگوں کے لیے تھوڑا سا کنوینئنٹ ہو جائے گا. منیر صاحب باتیں اور بہت ساری لیکن وقت بالکل ختم ہو چکا. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں. تھینک یو کہ آپ نے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں اور جو بھی اپنی طرف سے میں اپنے لوگوں سے شیئر کر سکوں. مائی پلیجر. اور بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, ہمیں بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ شگوفہ یاسمین کو دیجیے اجازت. کل آپ سے پھر ملیں گے کچھ نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.